بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ آن لائن سپورٹس پروگرام کے دوسرے مرحلے کے پہلے ہفتے لیکچر نمبر 9 کے ساتھ میں آپ کی اردو ٹیچر مس سائرہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم اردو خامہ کا یونٹ نمبر 9 جس کا موضوع ہے چچا چھکن نے دھوبن کو کپڑے دیے، جس کے مصنف ہیں امتیاز علی تاج، اور یہ آپ کی بک کے صفحات 43 سے لے کر 49 پر مشتمل ہے۔ اس کا مختصر تعارف: چچا چھکن کو گھر کے کاموں میں دخل در معاملات کا معرض لگ ہے۔ اس سبق میں دھوبن کے ساتھ نمٹنے کی کارستانی ہے۔ یہ سبق مزاحیہ ادب کے بارے میں ہے۔ مزاحیہ ادب مزاح کی مختلف اقسام، چچا چھکن کی بدحواسیوں، جلد بازیوں کے کام کے بارے میں ہے، اور سبق اخلاقی پہلو کی جلد بازی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور سبق کی پڑھائی کے دوران طلبہ مشکل الفاظ خط کشیدہ کر کے پھر ان کے معنی فرنگ میں تلاش کریں گے۔ سبق کی باقاعدہ پڑھائی میں چچا چھکن نے دھوبن کو کپڑے دیے۔ چچی 2 بار نہیں 20 مرتبہ چچا چھکن سے کہہ چکی ہیں کہ باہر تمہارا جو جی چاہے کرو، خدا کے لیے گھر کے کسی کام میں دخل نہ دیا کرو۔ لیکن آپ خود بھی ہلکان ہوتے ہیں اور ہمیں بھی ہلکان کرتے ہیں۔ سارے گھر میں ایک ہڑبڑ سی پڑ جاتی ہے، میرا دم الجھنے لگتا ہے، اور تو پھر تمہارے کام میں نے نقصان کے سوا کبھی فائدہ ہوتے بھی تو نہیں دیکھا۔ یہ تو ایسا ہاتھ بٹانا بھلا میرے کس کام کا۔ چچی چچا کو بہت بار منع کر چکی ہیں کہ آپ گھر کے کسی کام میں دخل نہ دیا کریں، لیکن چچا پھر بھی باز نہیں آتے۔ جو ہی کوئی کام ان کے کانوں میں پڑے وہ لنگوٹ کس لیتے ہیں، پھر خود ہی کہتے ہیں کہ اب بھلا جو بھی ہو، اگر میں نے تمہارے کسی کام میں دخل دیا تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا۔ آج دوپہر کی سنیے، چچی کا جی اچھا نہ تھا، گلا آ گیا تھا، اس کی وجہ سے ہلکی حرارت بھی تھی۔ گلا آ گیا تھا، ہماری چچی کا گلا خراب تھا، ان کو بخار ہو گیا تھا اور وہ دران میں پڑی تھی سر منہ باندھ کے۔ لیکن چچی نے کہا کہ برتن آج اور دھوبن آ گئیں کپڑے لینے۔ برتن نے کہا آج میرا جی اچھا نہیں ہے، کل یا پرسوں آ جائیے تو میرے کپڑے دے دوں گی۔ دھوبن بولی بیوی جی بیٹا آج رات بٹھی چڑھا رہا تھا، کپڑے مل جاتے تو 8ویں 10ویں دن میں دے جاتی، نہیں تو وہی 15-10 دن لگ جائیں گے۔ بس یہ بات چچا میاں کے کان میں پڑ گئی۔ وہ میاں بیٹو کو سبق پڑھا رہے تھے اور انہوں نے جھٹ سے ادھر آ پہنچے۔ بولے کیا بات ہے، کپڑے دھوبن کو ہم دیے دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ چچا دھوبن کو کپڑے جب دیتے ہوئے پورے گھر کو کیا حال کرتے ہیں۔ پورے گھر میں آنکھ مچولی کا سا سین ہے۔ چچا کب رکنے والے ہیں بھلا اللہ جانے۔ کام کا جنون ہے، گھر کے کاموں میں سے ان کو خاص مناسبت ہے، اور چچی نے روک جانے کے باوجود بھی روکے تو انہیں اپنے سلیقے اور سرگرم پن کی توہین نظر آتی ہے۔ چچی جانتی ہیں وقت پر چچا کب کسی کی سنتے ہیں۔ وہ تو بڑبڑاتی ہوئی کروٹ لے پڑی رہیں اور وہ چلے تو کپڑے دھوبن کو کپڑے دینے۔ چچی ٹوک چکی تھیں، اس لیے آپ نے نہ تو کسی ملازم کو آواز دی، نہ ہی آپ نے کسی بچے کو بلایا، نہ ہی کسی سے پوچھا کس کے کپڑے کہاں پڑے ہیں۔ خود ہی گھر کے جا لیے ہیں، کپڑے جہاں نظر آیا خود ہی آنکھوں کے سامنے اس کو اٹھا کر لے آئے ہیں، یا نیچے پھیلا کر بھی نہیں دیکھا یہ پہننے والا کپڑا ہے یا آپ جھاڑو بن چکا ہے۔ چماروں کے بچے بھی تو اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتے ہوں گے، کسی کو کپڑے کو نچوڑا، کسی کو بغل میں دبایا، کہیں جھکا چرپائی کے نیچے دیکھا، کبھی ایڑیاں اٹھا کے الماری کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور جہاں جہاں چچا کو جو جگہ تھی انہوں نے چھان ماری۔ لیجیے صاحب، بس میں منہ سارا گھر چچا میں گرد جمع ہو گیا۔ آپ نے سنانے شروع کر دیے اپنے احکام۔ اب کھڑے میرا منہ کیا تک رہے ہو، جمع کرو میلے کپڑے پر دیکھو رہ نہ جائے کوئی، ایک کونا کونا دیکھ لیجیے، دران میں ڈھیر لگا دو سب کا۔ بندو تو ہمارے آواز لگا رہے لوگوں کو، تم ہمارے کمرے میں جو ہمارے میلے کپڑے سمیٹ لو، 2-3 جوڑے تو چرپائی کے نیچے حفاظت سے رکھے ہیں وہ لیتے آئیو۔ اور سننا وہ جو دلہن یا بہو کا ایک کرتا بانس پر لپیٹا ہوا ہے کونے میں رکھا ہے، پرسوں کمرے کے جالے اتارنے تھے تو ہم نے اس کو لگایا تھا، وہ بھی کھولتے لائیو۔ اور دیکھو ہوا کے گھوڑے پر سوار ہے کمبخت، پوری بات ایک مرتبہ نہیں سنتا۔ ایک بنیاد ہمارے آتش دان میں رکھا ہے، بھوٹ پونجے تھے ہم نے، اسے بھی لیتا آئیو۔ جا باکر جا، مامی تو بچے کے کپڑے جمع کر، ہر کونے اور عطا کو دیکھ لیجیے، یہ بدماش کپڑے تو نئی لٹکانے کی نئی جگہ پر یہ اپنے نوکروں کو ہدایت کر رہے ہیں، ان کو حکم سنا رہے ہیں، کپڑے کہاں کا کپڑے ہیں وہ وہاں سے اٹھا کر لے آئیو۔ پھر اس کے بعد وہ بچوں کو بلاتے ہیں،
غرض ایک 5 منٹ گھر کی حالت یہ ہو گئی کہ آنکھ مچولی کھیلی جا رہی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ، کوئی چرپائی کے نیچے سے لٹک کے نیچے سے کپڑے نکال رہا ہے، کوئی کونے جھانک رہا ہے، کسی نے بسترے لیے کشتی شروع کر دی ہے، کوئی کپڑے اتارا تولیے لپیٹے بھاگ رہا ہے، بھاگ کر جا ساتھ ساتھ چچا کے نعرے بھی سننے میں آ رہے ہیں، ارے آئے ابے آئے، سب کے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں، سٹی روم میں ٹکریں لگ رہی ہیں، سٹی روم میں سب کے ہوش آواز گم ہو گئے ہیں، کوئی آدھے گھنٹے کی محنت سے سارے کپڑے دران میں جب جمع ہو جاتے ہیں تو سب کی صورتیں اب ایسی ہیں کہ سوانگ بھر رکھا ہے۔ سوانگ مطلب کہ کسی نے ان کو الگ سا روپ بنا دیا ہے، کسی کے سر پہ مٹی لگی ہے، کسی کے بال مٹیالے ہو رہے ہیں، کسی کے کپڑوں پر جالے لگے ہوئے ہیں، کس لیے ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ انہوں نے کونوں میں گھس کے جہاں سے کپڑے نکالنے ہیں، کسی نے بستر کو کچھ آدھے اٹھا لایا ہے، کچھ چرپائی پر بیٹھے ایک کپڑے کا معائنہ فرما رہا ہے، کپڑے کو انگلی کے سروں سے اٹھا کر دیکھے، کبھی بچوں کو کوستے ہیں، کبھی کمبختوں کو کپڑا پہننے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، کبھی دوبن کو سناتے ہیں، خبردار جیک داغ بھی چھوڑا، کہیں بیچ میں وہ بنیان بھی ہاتھ آ جاتی ہے، پھر کہتے ہیں کرے جو آپ نے بوڑھ پونجتے خیال نہ راگے اپنی ہی کروائی ہے، برس پڑے اب دیکھو اس کی حالت، یہ انسانوں کو پڑتا ہوا معلوم ہوتا ہے، اللہ جانے بد تہذیب کہاں داغ اچھی طرح دیکھنے سے چچا کو یاد آیا یہ بنیان تو ان کے اپنے کمرے سے آتش دان میں سے برآمد ہوا ہے، مطلب انہوں نے اپنی ہی آتش دان میں رکھا تھا وہ بنیان۔ چچا فوراً کپڑوں میں ملا دیا اور ارشاد ہوا ہے چلو اب جو ہے سو ہے، کپڑوں کو الگ الگ کرو، ان کا کون سا کپڑا کس کا ہے۔ اب ہر کوئی اپنے کپڑے الگ الگ کرنے میں مصروف ہے۔ اب دھوبن کے لیے بھائی رہنے دو، میں خود کر لوں گی، کسی کا کوٹ پہ جھگڑا ہو رہا ہے، کسی کا واسکٹ پہ جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی پاجامے کو کھینچ کر رسہ کشی بنا رہا ہے، پھر اس کے آپ خود فہرست بنانے میں مشغول ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ میں الگ الگ فہرست بنا رہا ہوں، سوتی اور ریشمی کپڑوں کو الگ الگ کر رہا ہوں۔ پھر دھوبن کہتی تو ہمیشہ ایسی فہرست بنتی ہے، تو دھوبن کی اس طرح بتانے پر آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، تھوڑی سی چڑ سے گئے کہ میں ہی کام کر رہی ہوں، پھر کہتی ہے، پھر آگے سے چچا جی کہتے ہیں کہ پھر بھی ہمارے گھر میں روز چک چک ہوتی ہے، کپڑا کس کا ہے، دھوبن چپکی ہوئی رہی، کپڑے گننے شروع ہو کر دیے، پہلے ہی کپڑے پر بحث چھڑ جاتی ہے کہ قمیض چٹن کی ہے، وہ کہتی ہے نہیں بنو کی ہے، تو قمیض آخرکار چٹن کی نکلتی ہے، تو وہ دھوبن کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے میرے کپڑے ہر بار لے کے جاتی ہوں، قمیض کس کی ہے۔ طویل 1 گھنٹے کی محنت کے بعد کہیں فہرست بن کر تیار ہوتی ہے کہ کون سا کپڑا کس کا ہے، کپڑے گنتے ہیں تو اب جناب ادھر دھوبن سے کہا گیا کہ تو سب کے کپڑے گن، ادھر اپنی فہرست کی میزان بنانی شروع کی، دھوبن گنتی ہے تو 59 عدد بنتے ہیں، چچا خود گنتے ہیں تو 61 کپڑے بنتے ہیں، دھوبن بار بار گنتی ہے تو 59 ہوتے ہیں، لیکن چچا کہتے ہیں یہ نہیں کپڑے 61 ہے، آخرکار کپڑے تحقیق کے بعد کپڑے 59 نکلتے ہیں، لیکن چچا ایکسٹرا کپڑوں کو بھی ساتھ جو فالتو ان کے موزے اور رومال تھے ان کو بھی ساتھ شامل کر رہے تھے۔ بچے دھوبن آئی تھی صبح اور اس کے بعد 4 بجے جا کر رخصت ہوتی ہے، چچا چکر فراغت پانے کے بعد فہرست چچی جی کو دینے آتے ہیں، بولتے ہیں کہ نپٹا دی ہم نے دھوبن کو، چلی گئی ہے لے کپڑے گھر پر، کہتے قیامت ہی گزر گئی، کوئی بچہ ننگا دڑ پھر رہا ہے، کوئی غسل خانے میں کپڑوں کے لیے گل مچا رہا ہے، دھوبن الگ دکھیا سی الگ سی کسی آنی ہو کر گئی ہے، آدھا دن برباد کر کے کس مزے سے کہتے ہیں کہ میں نے دھوبن کو نپٹا دیا ہے۔ چچا چڑ جاتے ہیں اس بات سے کہ تمہیں کسی پھوٹے منہ سے 2 الفاظ تعریف کے کہہ دو، یہ تو ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوئی۔ چچا روٹ کر چرپائی پہ پڑے رہتے ہیں، چچی نے پوچھا پاجاموں میں سے آستبند بھی نکال لیے تھے، چچا کی آنکھیں کھلی مگر جواب مت دیا، بڑی مناسبت وقت پر اٹھ گئے تھے۔ اتنے میں فہرست دیکھ کر چچی بولی ارے ایک ریشمی قمیض کون سی ہے، ہلکے فروزی رنگ کی، ارے خزب خدا کا، میں تو محنت سے کرنے کو لگ رکھی تھی، کام بخت 2 کوڑی کی کر کے لائے گی، اس میں نے سونے کے بٹن بھی اتار لیے تھے یا نہیں۔ اب تک تو چچا کی تیوری چڑھی ہوئی تھی، سونے کے بٹنوں کا سنا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، ہڑبڑا مطلب کہ ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھے، بٹن سونے کے تمہارے تمہیں میری قسم ہائی وہ تو نہیں اتارے ہم نے، جوتی پہنتے ہوئے چچا باہر بھاگے، ارے بھائی چلی گئی دھوبن، او بندو چلی گئی دھوبن، مامی کدھر گئی دھوبن، ارے دوڑیو، ارے بھائی جانا پکڑنا لے آنا۔ اب چچا ہر کسی کی آوازیں لگا رہے ہیں جو اسے پکڑو، دھوبن کدھر چلی گئی ہے، گلی میں بھاگتے ہیں، اس کا گھر کدھر ہے، چوک میں سے جو ہی مڑتے ہیں تو مختلف آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی بیڑی والے کو بلاتے ہیں، کبھی گڈروں والوں کو آواز لگاتے ہیں، دائیں ہاتھ کو اس طرف کو، ابھی تک چچا بٹن لے کر واپس نہیں آئے۔
اب آپ یہ بہت ہی مزاحیہ اور دلچسپ سبق ہے کہ چچا نے کس طرح کپڑے اکٹھے کیے، کس طرح فہرست بنائی، کس طرح بچوں کو بلایا اور آدھے کپڑوں جو بچوں نے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اٹھا کے دھوبن کو دے دیے، چچی کی وہ قمیض جو دھلی ہوئی تھی اور انہوں نے استری کرنے کی رکھی ہوئی تھی وہ بھی دے دی، سب کچھ سارا کام وہ جلد بازی میں چچی کے منع کرنے کے باوجود سارا کام خراب کر دیتے ہیں۔ اب وہ خود بھی پریشان ہو گئے، گلی میں بھاگ رہے ہیں کہ وہ اب دھوبن کو کپڑے لے کر چلی گئی اور دھوبن کو الگ وہ ڈانٹتے ہیں، غصہ کرتے ہیں کہ تم کپڑے صحیح نہیں دھوتی، صحیح داغ صاف کرنا، اس سے الگ بحث کرتے ہیں۔ یہ کام کرنے کے بعد آپ نے تحریری کام کر سوال نمبر 1 میں چچا چھکن کو چچی 20 دفعہ کیوں کہہ کر چکی ہیں کہ گھر کے کاموں میں دخل نہ دیا کرو؟ چچا نے دھوبن سے کیا کہا؟ چچا چھکن نے کوٹری میں داخل ہونے کے بعد کس قسم کے احکامات دینا شروع کر دیے؟ 5 منٹ میں گھر کی کیا حالت ہو گئی؟ بچوں نے کپڑوں کو کس طرح الگ الگ کیا؟ چچا اور دھوبن میں کس بات پر بحث چھڑی اور اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اور اس کا سبق آخری سوال ہے، سبق کے آخر میں چچا چھکن گھر سے باہر کیوں بھاگتے ہیں؟ سوال نمبر 1 اور سوال نمبر جو 3 ہے، الفاظ کے محاورات اور جمعنی لکھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جملے بنانے ہیں۔ پہلا لفظ ہے 20 مرتبہ، ہلکان ہونا، کھنچ جانا، دخل در معقولات، گل مچانا، سوانگ بھرنا، جھک جھک، تردید کرنا، منہ پھٹ، قیامت گزرنا۔ ان الفاظ کے آپ نے معنی لکھنے ہیں اور جملے بنانے ہیں۔ اب میں دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں، سوال نمبر 1 میں تمام سوالات کے جوابات آپ نے تحریر کرنے ہیں اور سوال نمبر 3 میں جو محاورات دیے گئے ہیں ان کے معنی قواعد کی روح سے درست جملے تحریر کرنے ہیں اور سوال نمبر 5 میں جملوں کو ہے اور ہیں کی مدد سے مکمل کرنا ہے۔ یہ آپ کا تحریری کام ہے۔ اور جو آپ کا اگلا سوال چچا چھکن نے دھوبن کو کپڑے دیے کا اختتام آپ کے خیال میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ اپنا جواب ایک مختصر پیراگراف میں لکھنے ہیں آپ نے۔ اس کے بعد جو آپ کا تخلیقی کام ہے، تخلیقی کام میں آپ نے 100 یا 120 الفاظ پر مشتمل درخواست تحریر کریں۔ اپنے اسکول میں ہم نصابی سرگرمیوں کے لیے پرنسپل صاحب کے نام درخواست تحریر کریں اور درخواست تحریر کرتے وقت آپ نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ درخواست کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک ابتدائی حصہ، درمیانی حصہ اور اختتامی حصہ۔ ہم نصابی سرگرمیاں وہ ہوتی ہیں جو آپ کی پڑھائی کے علاوہ جو آپ نے اپنے اسکول میں جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ نے یہ درخواست لکھنی ہے۔ عزیز طلبہ، آپ میں تمام کام لکھنے کے ساتھ ساتھ جو آپ کو لکھنے کے لیے دیا گیا ہے وہ لکھنے کے ساتھ اور یاد بھی کرنا ہے اور پھر آپ نے یہ کام گروپ میں میسج بھی کر دینا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی شکریہ۔